یومیہ بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، پیٹرول 6 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی قیمتوں میں 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، نئی قیمتوں کا اطلاق 23 جولائی تک کے لیے ہوگا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم انتقال کر گئے۔ مرحوم طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ امیر العظیم لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج رہے، بعد ازاں انہیں گھر منتقل کر دیا گیا جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ نوید شہزاد مرزا ممبر آئی ٹی بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات، فرحان فاروق ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن مقرر، کریم بخشاہ محمد ارشد گوپان کو جنوبی پنجاب میں اسپیشل سیکرٹریز تعینات کر دیا گیا۔ اخلاق احمد خان ایڈیشنل کمشنر ریونیو ملتان، شاہد عباس ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ملتان مقرر، عبدالشکور ڈائریکٹر جنرل شہر خاموشاں اتھارٹی تعینات، آفتاب احمد کو کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی فیصل آباد کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، عفیفہ شجاعیہ کو کمشنر پنجاب ریونیو اتھارٹی فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ آج ہی پنجاب عبدالکریم نے 7 پولیس افسران کے تقرر و تبادلوں کی منظوری دے دی۔ ایس پی فتح آباد فتح احمد RIB شیخوپورہ ریجن، جبکہ شاہد نواز ایس پی پیٹرولنگ پولیس لاہور تعینات، آغا رمضان علی کو IG آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت، فخر بشیر راجہ ایس پی ٹریفک پاسبان لاہور تعینات، غازی محمد عمر فاروق ایس پی پیٹرولنگ پولیس ساہیوال مقرر، عادل عامر ایس پی ٹیکنیکل اسپیشل برانچ پنجاب لاہور تعینات، ملک داؤد احمد ایس پی گورنر ہاؤس اسپیشل برانچ مقرر۔ IG پنجاب کی منظوری کے بعد تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ان کی اسی یقین دہانی پہ ہم اپنی یہ جو شٹ ڈاؤن کی ایک کال تھی ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے عوام الناس لوگ اس پریشانی سے بچ سکیں، اور ہم امید کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آفٹر 2 ویکس اس کو ہمارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال کی کال مؤخر کرنے کا اعلان، علی پرویز ملک کی یقین دہانی پر فیصلہ، امید کرتے ہیں 2 ہفتوں میں پیٹرولیم مصنوعات پر مارجن کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیکرٹری اطلاعات ندیم خان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کی میڈیا سے گفتگو، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک بولے مارجن کے حوالے سے اسمبلی کابینہ میں لے کر جائیں گے، پیٹرول پمپ اونرز کے جائز مطالبات پورے کریں گے۔ لاہور میں بادل کھل کر برسے، شہر میں اوسطاً 59 ملی میٹر بارش ریکارڈ، لکشمی چوک میں سب سے زیادہ 123 ملی میٹر بارش ہوئی، پانی والا تالاب میں 122 اور چوک ناخدا میں 106 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ موسلادھار بارش کے بعد موسم خوشگوار، گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا، محکمہ موسمیات نے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث حادثات، 8 افراد جاں بحق، 37 زخمی ہو گئے، گجرانوالہ میں 3، پاک پتن میں 2 افراد، ساہیوال میں خاتون جاں بحق، لاہور بند روڈ گلشن راوی کے قریب چھت گرنے سے 4 افراد زخمی، سیالکوٹ میں بارش کے باعث TR کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی، مری اور کہوٹہ میں جزوی لینڈ سلائیڈنگ، درخت گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارشوں کے دوران حادثات میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا، شہریوں سے بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل، بولی والدین بچوں کو سیلابی ریلوں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے سے روکیں، کمزور چھتوں اور خستہ حال عمارتوں کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہوں، ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو خستہ حال عمارتوں کی نگرانی کا حکم، دریاؤں، نہروں اور سیلابی نالوں کی مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔
راول میں کوٹ بابو خان کے علاقے میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں کمسن بچہ اور خاتون بھی شامل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ ظہیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی کو بھتہ ٹیکس قرار دے دیا۔ حکومت نے اسے فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرولیم لیوی ایک جبری ٹیکس ہے جس کا پیٹرول کی اصل قیمت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کے عوام 1900 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کی مد میں جگہ ٹیکس کی صورت ادا کر چکے ہیں۔ ہر لیٹر پیٹرول پر عوام سے 125 روپے لیوی اور دیگر ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ 7 اگست کو پیٹرولیم لیوی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف پاکستان بھر کی شاہراہیں بند کی جائیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹا مہنگا، حکومت کی جانب سے نرخ تبدیل نہ ہونے کے باوجود روٹی کی قیمت میں از خود اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 4550 روپے فی من تک فروخت ہونے لگی۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1110 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 2220 روپے میں ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں متعدد تنوروں پر سادہ روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت۔ مقامی صرافہ بازاروں میں سونا 800 روپے فی تولہ مہنگا، 24 قیرات سونا 4,33,300 روپے تولہ ہو گیا۔ 22 قیرات سونے کی قیمت 3,97,250 روپے تولہ مقرر۔ 21 قیرات سونا 3,78,950 روپے تولہ فروخت۔ چاندی کے دام 6,350 روپے تولہ مقرر۔ معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی سلما بٹ کہتی ہیں صاف، شفاف اور معیاری خوراک ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ پنجاب میں حلال فوڈ سسٹم کو عالمی معیار کے مطابق مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں حلال فوڈ کے لیے مضبوط اور پائیدار سپلائی چین سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پنجاب حلال فوڈ سیکٹر کو عالمی منڈی سے جوڑنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حلال فوڈ پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جیل ریفارمز ایجنڈے پر تاریخی پیش رفت، اسیران کے لیے نیا آغاز پروگرام کا اجرا۔ آغاز پروگرام کے تحت رہا ہونے والے مستحق قیدیوں کو بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا۔ بلا سود قرض کی بدولت رہا ہونے والے قیدی جیل میں سیکھے گئے ہنر سے متعلقہ چھوٹے کاروبار شروع کریں گے۔ اسیران کی فلاح اور سماجی بحالی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب پر اخوت اسلامک مائکرو فائنانس کے مابین معاہدہ۔ ڈی آئی جی پرزن احمد نوید گوندل اور سی ای او اخوت ڈاکٹر کامران شمس نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ پنجاب حکومت نے مختلف محکموں میں افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ محمد عمر کو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ منیبہ فاطمہ کا تبادلہ محکمہ خزانہ میں بطور ڈپٹی سیکرٹری تعینات۔ ماہم مشتاق کو ترقی دے کر ڈپٹی سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مقرر کر دیا گیا۔ اساتذہ کو تبادلوں کے آرڈرز جاری، 10,479 اساتذہ کے تبادلوں کی درخواستیں منظور، 356 اساتذہ کے تبادلوں کی درخواستیں مسترد، 2,555 اساتذہ کی درخواستیں تبادلوں کے لیے منظور نہ ہو سکیں۔ باہمی تبادلوں کے لیے 2900 اور پوسٹنگ کے منتظر 611 اساتذہ نے اپلائی کیا تھا۔ تبادلوں کے آرڈرز موصول ہونے والے اساتذہ کو 29 جولائی تک نئی پوسٹ پر جوائننگ دینا ہوگی۔ ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم کا فیصلہ، 11 صفحات کا فیصلہ عدالتی نظیر قرار۔ ایف آئی آر کے بعد دیے گئے اضافی بیان پر گرفتاری غیر قانونی قرار۔ سپلیمنٹری بیان کی بنیاد پر گرفتاری بنیادی حقوق کے منافی قرار۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے ملزم عمر فاروق کی درخواست ضمانت کیس میں فیصلہ جاری کیا۔ قتل کیس میں ملزم عمر فاروق کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور۔ اب صرف سپلیمنٹری بیان کی بنیاد پر کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کی یقین دہانی۔ ہائی کورٹ میں موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس، مجرمان عابد ملہی اور شفقت کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ ڈی این اے، میڈیکل اور فورینسک شواہد نے جرم ثابت کر دیا۔
عدالت نے ملزمان کی سزائے موت کی توسیع کر دی۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجپا نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔